رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے، یہ پہلوں پر بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ وہ سب بھی اور آپ بھی روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے بندے ہو جاؤ، میرے ساتھ کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں تمہیں اپنی چاہت اور رضا میں بے عیبی کی عطا دینا چاہتا ہوں، وہ تم حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ بڑی بات ہے اگر یہ بڑی بات بڑا کسی کو دیتا ہے اللہ، اور وہ یہ بڑی بات بڑے اللہ پروردگار سے لیتا ہے۔ فرمایا روزہ میں نے تمہیں بخشش تمہاری کے لیے دیا ہے، جو مجھ سے روزہ لیتا اور روزہ رکھتا ہے میں اس کی بخشش فرماتا ہوں، اور جسے روزہ ملتا ہے اور وہ اللہ پروردگار سے یہ روزہ نہیں لیتا، اس پر اللہ پروردگار کی جدائی کی لعنت ہے، وہ اپنے اللہ سے دور ہے۔ دنیا میں بخشش نہیں ہوتی اور مرنے کے بعد اللہ پروردگار کا وصال ملاقات نہیں ہوتی۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزہ ہی اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے، اللہ تعالیٰ صلہ ہے۔ جسے روزہ ملتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ملتا ہے، کہ روزے میں اللہ پروردگار کی صفات کا اثبات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ کھانے پینے وغیرہ کا محتاج نہیں ہے، اور مومن بھی روزہ رکھ کر یہی ثابت کرتا ہے کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کی طلب میں میں بھی روزے میں کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں۔ روزہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت صائم کی عبادت ہے، روزہ رکھنے والے کی عبادت ہے۔ ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ عبادتوں میں نماز کا ذکر توحید کے بعد ہے۔ جو ایک نماز ادا نہیں کرتا، باقی نماز کے علاوہ جتنی عبادات ہیں وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیا روزہ بھی عبادت ہے؟ ہاں، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت تعلیم سے ادا نہیں ہوتی۔ یہ عبادت صائم روزہ رکھنے والے کی عبادت اور صائم روزہ رکھنے والا جو اس سے ادا ہوتی ہے۔ نماز ہے، تعلیم میں شروع کی جاتی ہے اور تعلیم میں نماز ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی نماز جو کہ اونچی ترین عبادت ہے تعلیم میں اللہ اکبر نہیں کرتا، نماز ہی شروع نہیں ہوتی، اور تعلیم میں ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل نہیں کرتا، عبادت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن روزہ ایسے تھوڑی ہے۔ اگر عبادت میں اونچی ترین عبادت نماز ہے اور نماز کا عابد ہے، تو رمضان مبارک کا روزہ رکھنے والا جو صائم ہے وہ اونچا ہے۔ نماز اونچی ہے لیکن عبادت ہے۔ صائم اونچا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ عبادت نماز تعلیم سے ادا مکمل شروع ہوتی ہے
روزہ مجھ سے اور آپ سے شروع اور مکمل ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر اونچی عبادت نماز ہے تو اونچا عبادت کرنے والا صائم ہے۔ کیوں؟ عبادت تعلیم میں ہوتی ہے، روزہ مجھ سے اور آپ سے ہوتا ہے۔ اور روزے میں صلہ کون ہے؟ اللہ پروردگار خود ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، جتنی عبادات ہیں ان میں تعلیم ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ روزے میں اللہ ہے جس کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزے میں میں آپ اور آپ خود ہیں۔ روزہ اس لیے بڑی عبادت ہے کہ مومن یہ عبادت میں کہتا ہے مہینے کا تو روزہ ہو، اللہ پروردگار کرے پورے سال کا ہی روزہ ہو۔ پورا سال کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی ہوتی ہے پورا سال۔ پوری زندگی اگر وہ چاہتا ہے کہ روزہ ہو تو یہ روزہ وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ساتھ ہے، اللہ اس میں صلہ ہے، یہ اللہ کا ہے اور اللہ اس کا ہے، اور بیچ میں کوئی آتا ہی نہیں۔ عبادات میں تعلیم رکھی گئی ہے، لیکن روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بندہ رکھا ہے، متقی رکھا ہے، جو اللہ پروردگار کے ساتھ کو اس لیے پانے کے قابل ہوتا ہے کہ وہ عابد نہیں ہے بلکہ وہ صائم ہے۔ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ نے اس کا روزہ اپنے لیے قبول فرمایا ہے، کیونکہ روزے میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ مباشرت ہے۔ یہ سارے کا سارا روزہ تو تب اللہ کے لیے ہے کہ جب یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہو کہ جو اللہ پروردگار کھاتا پیتا اور مباشرت نہیں کرتا، میں بھی اللہ کے ساتھ ہوں، میں بھی وہ کام نہیں کرتا۔ اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ اگر مومن محتاج ہو جائے کسی کا، وہ تو اللہ کو چھوڑ کے کسی کی طرف چلا گیا ہے، اللہ کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم دائم رہے، میرا ساتھ اللہ کے ساتھ قائم دائم رہے، رمضان کے بھی روزے رکھے اور اس کے بعد یہ بھی چاہے کہ پورا سال ہی رمضان کے روزے ہوں، چاہے تو وہ کر کے بھی تو دکھائے نا۔ دیکھیے رمضان مبارک کے روزوں کے بعد شوال کے روزے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا جو شوال کے روزے رکھتا ہے نا، ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ یہ کس طرح ہمیں بلایا جا رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے کہ بندہ تو میرا ہے تو میری طرف تو کیوں نہیں آتا؟ بندہ تو میرا ہے، میں غنی ہوں، تو غنی کیوں نہیں ہوتا؟ تو محتاج کیوں رہتا ہے کھانے پینے کا؟ کیا تجھے میں کھلا پلا کے زندہ رکھ سکتا ہوں؟ ابدی زندگی میں تو یہ کھانا پینا ہے ہی نہیں۔ جو یہ اس کھانے پینے میں مر جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ جب کھانا پینا نہیں ہوتا، جہنم ہوتی ہے، اور جہنم میں اس کی اپنی پیپ ہوتی ہے، اپنا خون ہوتا ہے، اپنا پیشاب ہوتا ہے، سارا کچھ اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں یہ غذا ہے ہی کوئی نہیں۔ ادھر تو اللہ پانی کو غذا بنا دیتا ہے اور غذا کو اللہ پاک پھر پانی سے دوبارہ پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ ادھر تو پانی کا کمال تو یہاں ہے، وہاں تو پانی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جس نے پانی پیدا کیا سارا اسی کا کمال ہے۔ وہ کمال دینے والا وہ ہے جب روزہ رکھتا ہے تو صائم ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اور جس کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ اللہ خود ہوتا ہے، اور تو بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو بات اور ہے، حج کرتا ہے تو بات اور ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو بات اور ہے۔ زکوٰۃ میں پیسے ہوتے ہیں، عبادت میں تعلیم ہوتی ہے، حج میں تعلیم ہوتی ہے، ہاں تعلیم سے شروع ہوتی ہے عبادت، تعلیم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اور ادھر بھائی یہ روزے دار ہوتا ہے، صائم ہوتا ہے، خود ہی روزہ شروع کرتا ہے، خود ہی روزہ ختم کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور کرتا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ نماز میں تو اللہ ہوتا ہے، نماز کے بعد تو پھر جو کام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا، لیکن روزے میں تو سارا دن روزہ ہی ہوتا ہے سارا دن ہی اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر جس کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ پھر اللہ ہوتا ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے، دن میں تو اللہ ساتھ ہوتا ہے،
دن میں تو اللہ ساتھ ہوتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے ساتھ ہے. اور جب روزہ مکمل ہو گیا پھر کون اس کے ساتھ ہے؟ پھر اللہ پروردگار خود ہی اس کے ساتھ ہے. رات کو اللہ پروردگار ساتھ ہوتا ہے، دن میں بندہ اپنے اللہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور کیا چاہیے؟ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، صلہ بھی تو اللہ ہی ہے. روزہ بڑی دولت ہے، روزہ بڑی دولت ہے. اللہ اپنے بندوں کو روزہ جب دیتا ہے تو کہتا ہے کہ روزہ میں نے تمہیں دیا ہے اور روزے کا صلہ بھی میں ہوں. اب روزہ بھی تم رکھو گے اور روزہ کھولو گے بھی تم ہوگے اور میں ہوں گا. وما توفیقی الا باللہ.